لا الہ الا اللہ۔ ارشاد بھٹی 30 ستمبر 2019۔ عمران خان کا دورہ امریکہ، کم خرچ بالا نشین، سعودیہ سے کمرشل فلائٹ پر امریکہ جانا۔ ملاقات کے آخری لمحوں میں ولی عہد نے پوچھ لیا، امریکہ کیسے جا رہے؟ عمران خان ہنس کر بولے، کمرشل فلائٹ پر۔ ولی عہد نے کہا، آپ بھائی مہمان کمرشل فلائٹ پر امریکہ، یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے خصوصی جہاز پر جائیں گے۔ امریکہ پہنچے، سادگی، بچت، قیام، روز ویلٹ ہوٹل میں، PIA کا وہ روز ویلٹ جس میں نواز شریف نے کبھی ٹھہرنا پسند نہ فرمایا۔ میاں صاحب اپنے خاندان، دوستوں، وفد کے ہمراہ ورلڈ وسٹوریا یا نیو یارک پیلس میں ٹھہرتے۔ بیچارے روز ویلٹ میں میڈیا سینٹر بنتا، یہاں صحافی ٹھہرتے۔ ہاں 2008 میں صدر زرداری ٹھہرے، ان کا قیام ہوٹل کے صدارتی سوئٹ میں، کرایہ $6000 یومیہ۔ صدر مشرف 2001-2006 میں ٹھہرے۔ صدر مشرف کا 2006 کا دورہ بہت مہنگا، صرف 28 لیموزینز کرائے پر لی گئیں۔ وزیراعظم عمران خان کا 7 روزہ معمول، فجر کی نماز، ہوٹل کے جم میں ورزش، ناشتہ اور پھر 8 بجے سے رات 11 بجے تک مصروفیات۔ وزیراعظم کی مصروفیت کا اندازہ اس سے لگا لیں، آخری دن 1.5 گھنٹہ ورزش، ناشتہ، امریکی تھنک ٹینک سے لمبی ملاقات، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے میٹنگ، امریکی انسٹی ٹیوٹ آف پیس میں خطاب، امریکی سینٹ کے فارن ریلیشن کمیٹی سے ملاقات، وفد کے ہمراہ کیپٹل ہل جا کر کانگریس پاکستان کاکس فاؤنڈیشن اراکین سے ملاقات، امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی سے میٹنگ۔ اس بار جہاں وزیر اعظم کے ساتھ خاندان کے لوگ، رشتہ دار، دوستوں کی فوج نہ تھی، وہاں وائٹ ہاؤس اقوام متحدہ خطاب کے دوران کہیں خاندانی ماحول نظر نہ آیا، حتیٰ کہ واپسی پر سعودی ولی عہد کا طیارہ خراب ہوا۔ کمرشل فلائٹ سے واپسی، وفد کی اکثریت اکانومی کلاس میں۔ ویسے تو عمران خان نے 7 دن میں اسلام، مسلمان، پاکستان، کشمیر کا کیا کمال کیس لڑا، لیکن اقوام متحدہ تقریر لاجواب۔ 49 منٹ 41 سیکنڈ کی تقریر، آغاز بسم اللہ سے، بات شروع کی گلوبل وارمنگ، ماحولیاتی تبدیلیوں سے، منی لانڈرنگ، اسلاموفوبیا اور پھر مقبوضہ کشمیر۔ کیا دو ٹوک دلیرانہ موقف۔ کشمیر پر باتوں کا نہیں، عملی کارروائی کا وقت۔ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کا امتحان۔ جس طرح کشمیریوں پر ظلم ہو رہا مجھ پر ہوتا، میں بندوق اٹھا لیتا۔ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ لوگ قید، اس طرح برطانیہ میں 80 لاکھ جانور قید ہوتے، اب تک دنیا میں قیامت آ جاتی۔ جس طرح 80 لاکھ کشمیری مسلمان قید، اس طرح اگر 8000 یہودی قید ہوتے، اب تک نہ جانے کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ کیا مسلمان چلڈرن آف اے لیسر گوڈ، کیا ان پر ظلم نہیں؟ ہم پر جنگ مسلط ہوئی، آخری سانس تک لڑیں گے۔ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ۔ مودی ہٹلر، فاشسٹ، مسلمانوں کا قاتل۔ مقبوضہ وادی سے فی الفور کرفیو ختم کیا جائے۔ دنیا کی ذمہ داری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانا۔ پھر وزیر اعظم کا یہ کہنا، اسلام ایک انتہا پسند اسلام، اعتدال پسند اسلام، جدید اسلام، قدیم اسلام، یہ سب غلط اصطلاح ہیں۔ دنیا میں اسلامی دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا غلط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہماری برداشت سے باہر۔ اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو جاتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا، لیکن لکھ نہیں رہا کیونکہ آپ سن پڑھ چکے۔ لیکن ان 7 دنوں کے انٹرویوز، خطابات اور تقریر کا کیا امپیکٹ؟ طیب اردوان عمران خان کا ماتھا چوم رہا، مہاتیر محمد اسلاموفوبیا پر TV چینل کے لیے آفریں کر رہا، ٹرمپ تعریفوں کے پل باندھ رہا، امریکی کانگریس عمران خان کو عالمی مدبر کہہ رہی، عرب ممالک میں تقریر کے چرچے، عرب شہزادے سفیروں کی آنکھوں میں آنسو، یورپ میں عمران خان امن کوششوں کی تعریفیں، دنیا بھر کا میڈیا ہمنوا، نیو یارک کی سڑکیں پاکستانیوں سے بھری رہیں، مقبوضہ وادی میں جشن، محبوبہ مفتی، حریت رہنما خوش، بھارت میں صف ماتم، بھارتی میڈیا ابھی تک مودی کو نکمے پن کے طعنے مار رہا۔ 7 دن امریکہ میں، وہ پاکستانی جو پچھلے 20-25 سالوں سے شناخت کے مسئلے سے دوچار، وہ پاکستانی جو ہر قربانی دے کر بھی دنیا بھر میں مشکوک، دہشت گرد، مجرم، وہ پاکستانی جن کی کہیں سنوائی نہ تھی۔ اس معصوم مظلوم پاکستانیوں کی سنی گئی۔ انہیں ان کی کھوئی شناخت کے آثار نظر آنے لگے۔ کبھی سوچا ہم بے شناخت کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جو ہماری شناخت کے والی وارث تھے، ان کی اپنی کوئی شناخت نہ تھی۔
عمران خان کے دورہ امریکہ اقوام متحدہ تقریر نے مولانا فضل الرحمان کے غبارے کو تو ٹائیں ٹائیں فش فش کر دیا۔ مولانا کہہ رہے تھے، عمران خان یہودی ایجنٹ۔ یقین مانیے مولانا کے اس یہودی ایجنٹ عمران خان نے جس طرح امریکہ میں اسلام کا مقدمہ لڑا، خود مولانا سے پوری عمر یہ نہ ہو سکا۔ مولانا کو چاہیے عمران خان کی تقریر کا ترجمہ کروا کر روز سنیں۔ مولانا کے یہودی ایجنٹ نے جس محبت، جوش، جذبے سے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ پڑھا، اس پر تو مولانا کا عمران خان کا ماتھا چومنا بنتا ہے۔ پھر مولانا فرما رہے تھے، عمران حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا، باقی چھوڑیں امریکہ کے 7 دنوں میں جو عمران خان نے کشمیر کے لیے کر دیا، مولانا اپنے 10 سالہ کشمیر کمیٹی چیئرمینی میں وہ نہ کر سکے۔ ویسے جس دن مولانا کی بحیثیت چیئرمین کشمیر کمیٹی کا 10 سالہ ریکارڈ دیکھ لیا، وہ اگلے 10 سال مایوس رہے گا۔ پھر مولانا فرما رہے، عمران حکومت اسرائیل کو تسلیم کر رہی۔ عمران خان نے امریکہ میں یہودیوں کے درمیان بیٹھ کر کہہ دیا، جب تک مسئلہ فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق حل نہیں ہوتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور پھر مولانا اپنا آزادی مارچ، لاک ڈاؤن، دھرنا تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر رہے۔ اب جو عمران خان امریکہ اقوام متحدہ میں تحفظ ناموس رسالت کا وکیل بنا، جو دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں، عقیدتوں کا بتا سمجھا رہا، جو کہہ رہا خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں توہین کا سوچنا بھی نہیں، اس عمران خان کے خلاف مولانا تحفظ ناموس رسالت کارڈ کیسے استعمال کریں گے؟ لیکن دوستو، پھر بھی کوئی بعید نہیں یہی ہو جائے، کیونکہ یہی ہماری سیاست، وہ سیاست جس کا دل نہ دماغ، وہ سیاست جہاں یا جھوٹ یا منافقت